بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو ہم سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے گھریلو معاملات کے اوپر اس کا امپلیمنٹ کریں، اس کو لاگو کر دیں، تو ہماری گھر کی جو زندگی ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں گھر کے اعمال۔ گھر کے اعمال میں بھی ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، جیسے مشورہ دین کے معاملے میں مشورہ ہے، جیسے میٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح گھر کے معاملات کے اندر بھی اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب مل کر بیٹھیں، اس پہ مشورہ کریں کہ کون سا کام جو ہے نا وہ کس طرح سے کیا جائے گا تو زیادہ بہتر انداز میں ہوگا۔ تو اس طرح یہ سب کے جو مشورے سامنے آئیں گے تو اس پہ پھر ڈیسیژن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک اپنی اپنی ترتیب سے کام کرے گا تو پھر گھر کے اندر بہت سارے پھر مسائل جنم لیتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک وقت مقرر کیا جائے جس میں دینی حلقہ لگایا جائے، تعلیم کا، اس میں مختلف فضائل کے اوپر بات ہو، نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، اگر حج کے لیے جائیں گے تو اس کے اوپر کیا ملے گا، ذکر کریں گے تو اس پہ کیا ملے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اس کے بعد قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا بھی وقت جو ہے وہ تعین ہو، اس کے بعد نظام الاوقات بنائے جائیں کہ کس وقت میں کون جو ہے وہ کتنی دیر تک اللہ کے حضور عبادت کرے گا۔ یعنی کہ گھر کے اندر بھی مسجد نبی والے اعمال ہوں، جیسے مسجد نبی 24 گھنٹے آباد ہے، اسی طرح ہمارے گھر بھی 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دن اور رات کو اپنے گھر والوں میں اس طرح سے تقسیم کیا ہوا تھا کہ دن بھی اور رات بھی اعمال چل رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی قرآن پاک کی۔ تو ذکر کا وقت بھی مقرر ہو جس میں خاص طور پر استغفار کی تسبیح ہو، تیسرے کلمے کی ہو، اور اس کے ساتھ درود شریف کی ہو۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھنے سے فضائل سنائے جائیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں، اور دعا کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم کہتے ہیں کم از کم 20 منٹ ایسے نکال لیے جائیں کہ جس میں ہم اللہ کے حضور دعا کریں۔ سیکھنے سکھانے کے بھی اعمال ہوں، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہو، سیکھنا سکھانا ہو، اور بچوں کی دینی تربیت بھی ہو۔ جب یہ بالغ ہوں تو 5 وقت کے نمازی ہوں، سچ بولنے والے ہوں، اچھے اخلاق کے پابند ہوں، تو یہ تبھی ہوگا جب گھر کا جو ماحول ہے وہ دیندار ہوگا۔ تو اس لیے تو یہ گھر کے اعمال ہیں جو مختصر آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق جب ہم ان کاموں کو کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے گھر کے اندر رحمتیں نازل فرمائیں گے، برکتیں آئیں گی، اللہ جل شانہ اپنا رحمت اور فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔ نہیں تو آج گھروں کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناگواریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ رحمانیت اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور شیطانیت جو ہے نا وہ اس نے گھر کیا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت آئے گی، عبادت ہوگی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو شیطانیت ختم ہوگی۔ جب شیطانیت بھاگ جائے گی، اب گھروں سے نکل جائے گی، تو آپس کے اندر جو ہے نا وہ دل جڑ جائیں گے، آپس میں پیار، محبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہ تب ہوگا جب ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اپنے بچوں کے اندر شوق دلائیں گے،
سچ کی بات کریں گے، سچ پہ کیا ملتا ہے، اچھے اخلاق پہ کیا ملتا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.